پیدا ہوتے ہی بچے کو آگ والے تندور میں ڈال کر تندور کا منہ اوپر سے بند کر دیا گیا۔ اب تو بچہ بالکل ہی جل گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بچے کی پیدائش کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے کہ جن کے پیدا ہوتے ہی آگ والے تندور میں ڈال دیا گیا تھا اور تندور کا منہ اوپر سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے زندہ سلامت نکالا اور اپنی حفاظت میں بڑے دشمنوں کے سائے میں رکھ کر ان کی پرورش کی، اور کس طرح اس بڑے زبردست دشمن کی سلطنت کو ان کے ہاتھوں سے پاش پاش کروایا۔ وہ دشمن جو اللہ پاک کا بھی بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، اور اس بچے کا نام تا قیامت بلند و بالا ہے۔ جی ناظرین، تو ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ابتدائی ایام کی، اور سنائیں گے آپ کو ایسے واقعات و حقائق جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اور پھر اس پورے واقعہ کو ہم سٹوری کی صورت میں تسلسل کے ساتھ آپ کو سنائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور آئندہ آنے والی اقساط کو بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اس واقعے کی مزید معلومات اور واقعات جاننا چاہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سنایا جائے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں ناظرین، اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنے تمام حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا اور تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا، اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے نجومیوں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، یہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ منہجم کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا۔ اور باوجود اس تنبیہ کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے۔ اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام عمران کی بی بی تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں، اور ان کا پہلے بھی ایک بچہ تھا اور ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکیں، رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سو رہا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی کو دیکھ کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت زیادہ ہوا۔ پس وہاں سے سرک کر زناں شوہر نے مجامعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ گئے۔ بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہو تو اس کو فوراً مارو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کے لالچ میں ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھیں، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ روٹی پکا رہی تھیں، یکایک ان کو درد ذہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تھا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا، اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگیں۔ وہ کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈیاں بھی ہوتی تو اس سے اپنے ضلع مجروح کی دعا کرتی۔ بعد اس سے جب انہوں نے اس تندور کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب سے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئیں اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا، اور اس کے بعد وہ متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں، اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگیں، کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے، ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مکفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھیں اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی خبر دوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی، اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں، تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر، اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ بس اللہ کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچہ پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔
فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچہ کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود و کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن وہ اس صندوقچہ کو نہ کھول سکا۔ مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھیں، انہوں نے اس صندوقچہ کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی اور اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھیں اور وہ اچھی طرح اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھیں۔ اور پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھ، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ۔ اور بولی فرعون کی عورت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو، اور تم اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا بنا لیں اس کو ہم بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برص کے دھبوں پر لگا تو اس کے برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برص کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے واقعات بھی آپ کو ہم سناتے رہیں اور آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔